ساتھی مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہوں گے، تخت پر بچھا کر کے مجھے نہلا کر کے لے جا کر کے ایسی جگہ چھوڑ آئیں گے جو اتنی تنگ و تاریک جگہ ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کتنوں کی قبریں کھودے، کتنوں کو ہم نے مٹی دیا ہے۔ آپ نے بھی تو جنازے اٹھائے، آپ نے بھی تو مٹی دیا ہے، قبرستان میں گئے ہیں، دیکھا ہوگا مردے کو اتنی چھوٹی جگہ پر رکھ کر کے ہم آتے ہیں کہ وہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا، کروٹ لینے کی بھی جگہ ہم نہیں چھوڑتے، اور پھر تختیاں بند کر کے ہم آ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کون سی ماں اس کی قبر پر بیٹھتی ہے، کون سا باپ اس کی قبر پر بیٹھتا ہے، کون سا وہ دوست جس کے لیے پیسے لٹاتا تھا، رات رات بتاتا تھا، کتنی دیر اس کی قبر پر بیٹھتا ہے؟ مجھے بتاؤ، گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور غم منائے گا بھی تو 2-3 دن سے زیادہ نہیں، لیکن وہ اپنے گھر واپس آئے گا، اسے قبرستان میں تنہا چھوڑ آئے گا۔ ہم نے ہزاروں کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ہمارے باپ ہمارے بھائی جو قبروں میں ہیں وہ سب تنہا ہیں، ایک دن ہم بھی تنہا وہاں سو رہے ہوں گے۔ تمہارے یہ دوست قبروں پر نہیں بیٹھیں گے، نہ تمہاری ماں بیٹھے گی، نہ تمہارا بھائی بیٹھے گا، نہ تمہارا دوست بیٹھے گا، کوئی تمہاری قبر کے پاس تھوڑی دیر بھی تسلی کے لیے نہیں بیٹھتا۔ وہ آیا، سلام کیا اور بھاگ گیا قبرستان سے۔ تم ہزار چاہتے ہوں گے کہ میرے رشتہ دار آ جائیں، لیکن کوئی نہیں آئے گا۔ ایک بات یاد رکھو، جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ جاتی ہے کوئی نہیں آتا، ایک شخصیت آتی ہے مدینے سے جو تمہیں تسلی بھی دیتی ہے اور نکیرین سے کہتی بھی ہے، اے منکر نکیر ذرا آہستہ جگانا، یہ میرا غلام ہے، میں مروں تو میرے آقا۔ یہ ملائکہ سے کہنا، یہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ کا شعر ہے، آپ نے یہ التجا کی تھی بارگاہ مصطفیٰ میں، میں مروں تو میرے مولا، یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ میری آخری بات مولانا روم کے مثنوی شریف پر میں ختم کرتا ہوں۔ مثنوی شریف میں ایک واقعہ تحریر ہے، حضور کی اجازت سے بس آخری میں اس بزرگ شخصیت کا وقت کھا رہا ہوں اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے لب کشائی کر رہا ہوں، یہ میری جرات ہے، حضرت مجھے معاف فرمائیں۔ بس مجھے اپنی نصیحت کے لیے اور آپ سب کی نصیحت کے لیے باتیں، ایک بات یاد رکھیں، میں جب یہ تقریریں کرتا ہوں تو مجھے خود بھی اندر سے الگ کیفیت محسوس ہوتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، توبہ تسبیح اور تمام چیزوں کا خیال زیادہ بڑھنے لگتا ہے، اس لیے بھی ہم تقریر کرتے ہیں۔ بہرحال مثنوی میں فرمایا گیا ایک ملک ایسا ہے، توجہ ہے، ایک ملک ایسا ہے جہاں کا نیم، جہاں کا دستور بالکل الگ ہے دنیا سے۔ وہاں کا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو سارے ملک کے لوگ سرحد کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں، سال کی پہلی تاریخ جب آتی ہے، ان کا جو بھی کیلنڈر ہو، سال کی پہلی تاریخ کو رات سے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں سرحد کے پاس، اور جو کوئی شخص صبح ان کے ملک کی سرحد میں انٹر ہوتا ہے اسے وہ بادشاہ بنا کر لے آتے ہیں، اسے بادشاہ بنا کر لے آتے ہیں، تاج پہناتے ہیں اور لے آ کر کے تخت پر بٹھاتے ہیں، سارے اختیارات اسے، کوئی الیکشن نہیں، بس جو پہلے ملک میں آیا باہر سے وہ بادشاہ ہے۔ لیکن دوسرا ان کا نیم یہ بھی ہے، سال بھر تک اس کو تخت پر بٹھاتے ہیں، بادشاہ کی طرح ہی تعظیم کرتے ہیں، سال جب گزر جاتا ہے، آخری تاریخ آتی ہے سال کی، تو اس بادشاہ کو اٹھاتے ہیں اور لے جا کر کے جنگل میں درندوں کے حوالے کراتے ہیں۔ یہ قانون ہے اس ملک کا، اور بادشاہ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں آپ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے والے، جو چاہے اختیار لے لو، سپاہی آپ کے، دولت آپ کی، تخت آپ کا، سلطنت آپ کی، سال بھر کے بعد ہم آپ کو اٹھائیں گے اور لے جائیں گے جنگل میں چھوڑائیں گے، جہاں درندے بھی ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور بھی ہیں، کھانا پانی کچھ بھی نہیں، کانٹے دار جھاڑیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو کئی بادشاہ آئے اور سال بھر کے بعد ان لوگوں نے اس جنگل میں لوگوں کو چھوڑ توجہ، یہ معمول تھا اس ملک کے لوگوں کا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس ملک کے لوگ اپنے نئے بادشاہ کے انتظار میں سرحد پر کھڑے تھے، اب پہلے والے بادشاہ کو جنگل میں چھوڑ آئے تھے، وہ مر گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، اس کی ہڈیاں بکھر گئی ہوں گی، اب نئے بادشاہ کے انتظار میں کھڑے تھے۔ صبح جیسی ہوئی، ایک عالم ربانی کا وہاں سے داخل ہوئے، وہ پرہیزگار عالم رہے ہوں گے، تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور کہا بادشاہ مل گیا، بادشاہ مل گیا۔ ان کو تاج پہنا کر کے لایا گیا، انہوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہمارے ملک کا دستور ہے، جو سب سے پہلے ہمارے ملک میں داخل ہوتا ہے سال کی پہلی تاریخ میں ہم اسے بادشاہ بناتے ہیں۔
انہوں نے پوچھا اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سارے اختیارات آپ کو دیے جاتے ہیں، ساری طاقتیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، لیکن سال گزر جانے کے بعد آپ کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں درندے بھی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتے۔ کہا مرنے کے لیے چھوڑ دیتے؟ ہاں بس یہ ہمارا دستور ہے، منظور ہے تو بادشاہ بن جائے۔ میرے عزیزوں مفت میں جس کو ایک دن کی بھی مل رہی کون چھوڑتا ہے؟ یہاں تو حالت ایسی ہے نا، دنیا میں بھی دیکھو آپ جو بیچنا ہے جتنا کرنا ہے سب کر لو، لیکن کم سے کم ایم ایل اے کی سیٹ تو مل جائے۔ وہ یہاں تو ایم ایل اے کی سیٹ کے لیے سارے ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ وہ عالم ربانی انہوں نے کہا اچھا 1 سال تک تو بادشاہت ہوگی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، سارے اختیارات ہمارے پاس ہوں گے۔ کہا ہاں۔ وہ لوگ لے آئے، تخت پر بٹھائے، بادشاہ نے اپنی کمان سنبھال لی، سارے سپاہیوں کو آرڈر اور سب ملک کی نگہبانی شروع ہو گئی۔ اب بادشاہ نے سب سے پہلا جو آرڈر دیا وہ کیا تھا؟ یہ نئے بادشاہ کہا میں سب سے پہلے وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں بادشاہوں کو چھوڑتے ہو۔ کہاں چھوڑاتے ہو؟ تو لوگ بادشاہ کا حکم تھا، لے گئے سپاہی بھی جا کر کے دیکھا اس عالم ربانی نے کتنوں کی تو کھوپڑیاں تھی، کتنوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی، درندوں نے کھا کر کے لوگوں کو ختم کیا تھا، کانٹے دار جھاڑیاں تھی۔ اس بادشاہ نے دیکھا تو ہیبت آئی، عالم ربانی تھے۔ انہوں نے کہا اب میرا دوسرا آرڈر یہ ہے کہ یہ ساری کھوپڑیاں ہڈیاں ہٹائی جائیں، یہاں سے سارے کانٹے دار جھاڑیاں ختم کی جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے عمل کیا، اس جگہ کو صاف کرنا شروع کیا، سارے کانٹے ہٹا دیے گئے، سب صاف ہو گیا۔ مہینہ بھر لگا، دوسرے مہینے بادشاہ نے کہا یہاں پھول اگائے جائیں، پھول ہر طرح کے پھول۔ بادشاہ نے حکم دیا، 1 مہینے تک تو صرف پھول ہی لگتے رہے، درندے غائب ہو گئے۔ تیسرے مہینے بادشاہ نے کہا کہ یہاں ایک نہر بنائی، نہر بھی بن گئی، پانی بھی جاری ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد بادشاہ نے کہا یہاں ایک محل بھی بنایا۔ بادشاہ نے حکم دیا تو سپاہی 6 مہینے تک محل بھی بنائے، خوبصورت محل بن گیا، پھول اگائے گئے، نہر بھی جاری، سب ہو گیا۔ سال ختم ہونے کے قریب آ گئی، بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونے کے قریب آئی، اور اپنی بادشاہت ختم ہونے سے 8 دن پہلے ہی وہ پروجیکٹ مکمل بھی ہو گیا۔ اب یہ دن گننے لگا، تاریخ ختم ہونے والی، 8 دن کے بعد یہ مجھے لے جا کے چھوڑیں گے اسی جگہ۔ جب دن مکمل ہو گئے تو بادشاہ خوب خوشی کے ساتھ باہر آئے، کہاں ہیں سارے لوگ اپنے دستور پر عمل کریں، مجھے اٹھائیں لے جائیں جہاں سب بادشاہوں کو چھوڑتے تھے وہاں چھوڑ دو۔ توجہ، مولانا روم نے لکھا ہے سارے سپاہی آئے، وزیر آئے، اور ملک کے جو دانشور تھے سب آئے، کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آج سے ہمارا نیم بدل گیا، ہمارا قانون بدل گیا، اب ہم وہاں نہیں چھوڑیں گے، اب آپ ہمیشہ کے ہمارے بادشاہ، قانون بدل گیا۔ آپ نے پوچھا، اس عالم ربانی نے، اس بادشاہ نے، ہر سال لاسٹ اینڈنگ میں تو سارے بادشاہوں کو چھوڑ آتے تھے اور مجھے کیوں نہیں چھوڑ آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا وہ بیوقوف لوگ ہوتے تھے، انہیں چھوڑ آتے تھے، ایک عقل مند ہمیں ملا ہے اس لیے ہم نے بادشاہ بنایا۔ وہ صرف اپنی عیاشی میں مصروف رہتے، انہیں پتا ہوتا تھا کہ وہاں جانا ہے، پھر بھی وہاں کا کچھ نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم انہیں وہیں چھوڑ آتے تھے۔ ایک عقل مند ہمیں ملا، اس لیے ہم نے اسے بادشاہ بنایا۔ اب سنو، مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اے لوگوں، یہ کسی دنیا کے ملک کا قانون نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کا ہی قانون ہے۔ جب تم پیدا ہو کر کے آتے ہو تو بادشاہ کی طرح آ رہے ہوتے ہو، یہ دنیا والے تمہارا استقبال کرتے ہیں، جیسے جوان ہوئے تمہارے رشتہ داروں نے تمہاری آؤ بھگت شروع کی، دوست بھی بنا لیے، بہت سارے لوگوں نے تمہیں سلام کرنا شروع کیا، تم بڑھتے رہے، ایک وقت وہ آیا جب یہی دنیا والے جو تمہاری پیدائش پر خوشیاں منا رہے تھے، آج تمہارا جنازہ اٹھا کر وہی کانٹے دار جھاڑیوں میں لے جاتے ہیں، قبرستان میں جہاں ہزاروں کھوپڑیاں ہیں وہیں چھوڑ آتے ہیں۔ تم ہی وہ بادشاہ ہو جسے وہاں چھوڑ آتے تھے۔ ہاں، ایک وہ انسان ہے جو دنیا میں تو آیا لیکن اپنی آخرت کو سنوارتا رہا، نیکیاں وہاں بھیجتا رہا، نمازیں وہاں بھیجتا رہا، ساری عبادات اپنی زندگی میں بھیجتا رہا۔ پھر ان انسانوں نے جنازہ تو اٹھایا لیکن ہمیشہ کا اپنا بادشاہ بھی بنایا۔ جیسے ہزاروں قبرستان میں گئے، ہم انہیں بھول گئے لیکن سلطان الہند غریب نواز کو آج تک نہیں بھولے۔
وہ 800 سال پہلے بھی ہمارا بادشاہ تھا، آج بھی ہمارا بادشاہ ہے۔ کیوں بادشاہ ہے؟ اس لیے کہ اپنی زندگی میں آخرت کو سمجھ گیا تھا، اپنی زندگی میں حب مصطفیٰ پلایا تھا، اور اپنی آخرت کو اس نے سنوارا۔ اور اس معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ میں یہ آخرت کی اتنی یاد دلائی کہ جب انسانوں نے انہیں اٹھایا اور دفن بھی کیا تو پھر یہ اعلان کیا کہ وہ اور لوگ ہیں جن کو کھوپڑیوں میں ڈال کر ہم بھول جاتے ہیں، اے غریب نواز تم اور ہو جنہیں ہم ہمیشہ کا سلطان بناتے ہیں۔